سنا ہے نا، کسی کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری بالکل نہیں سن رہا ہوتا، تو ہم کیا کہتے ہیں تمہارے سیکھنے دل نہیں ہے، ذرا بھی رحم کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات خساوت قلبی کی وجہ سے انسانوں میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان فرما رہا ہے کہ اس آگ پر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی رشتہ دار آ جائیں گے اور فیملی ممبرز آ جائیں گے اور اپنے بچے کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے، نہیں، یہ بچانا وہ بچانا مراد نہیں ہے۔ وہاں پر تو ایسے سخت کر رہے فرشتے مقرر ہیں، ایک تو سخت ہیں، ان کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے اور بہت قوت والے ہیں کہ ہم کوئی ان سے بھیڑ کر ان سے لڑ کر اپنے کسی رشتہ دار کو چھڑا نہیں سکتے۔ تو بچانا، اس بچانے کی گویا کہ نفی کی جا رہی ہے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر سخت کر رہے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، یہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اس حکم کی جو اللہ نے انہیں دیا۔ تو اگر کسی کو کہا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالنا ہے تو بس وہ کریں گے، وہ ایک نہیں سنیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کو فرشتے نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ فریاد سنی نہیں جائے گی۔ یہاں یہ مفسرین نے لکھا کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اب ان کو یہ جملہ سنایا جائے گا کہ اب یہاں پر تمہاری فریاد کوئی کام نہیں دے گی، یہاں تم بچ نہیں سکتے ہو۔ ان کو یہ جملہ پڑھ کر سنایا جائے گا، علیہ ملائکۃ شداد، اس پر تو سخت کر رہے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کسی حکم میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو جاتے ہوئے وہ امید کی ہلکی سی کرن کفار کے لیے کہ گڑ گڑائیں گے، ہاتھ پیر جوڑ لیں گے، کچھ کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، تو وہ داخلے کے وقت ہی ان کو یہ جملہ سنایا جائے گا کہ وہ فرشتے کیسے ہیں جن کے اندر رحم کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، تم جو بھی کرو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوتا۔ تو یہ امید کی جو ہلکی سی کرن ہوگی وہ بھی بالکل مسدود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس آیت مقدسہ کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح بچائیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضور سے عرض کیا کہ نقی انفسنا وکیف بأہلینا، کہ ہمیں اپنے آپ کو تو چلو بچا لیں گے، انسان کا اپنے آپ پر بس چلتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تو آرڈر چلا سکتا ہے، لیکن گھر والوں پر کیا کر سکتا ہے، ان کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان کو اس طرح سے بچا سکتا ہے کہ تنہونہم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا تنہونہم کما نہی اللہ، برائی سے انہیں منع کرے جس طرح اللہ نے منع کیا، وتأمرونہم کما امر اللہ، اور انہیں بھلائی کا حکم کرے جیسا کہ اللہ نے بھلائی کا حکم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تربیت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، اور والدین پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اگر وہ یہ فرض نہیں پورا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ فرض ترک ہوگا، یہ فرض ترک ہوگا تو فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، حرام گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اولاد جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر سیکھتی ہی نہیں ہے بچپن سے، کیونکہ بچپن سے سکھایا ہوا وہ ذہن سے نہیں نکلتا، وہ ثابت رہتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، فکر آخرت کے اعتبار سے ہو۔ اب ہم ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ ہمارے گھروں میں فکر آخرت کی کوئی بات کبھی کی جاتی ہو، بیٹا ایک آخرت بھی ہے، مر کر قبر میں بھی جانا ہے، وہاں تنہائی ہے، کہ کچھ وحشت پیدا ہو، ذرا سمجھدار قسم کے بچے ہو جائیں تو ان کو قبرستان لے جایا جائے اور یہ حقیقت واضح کی جائے کہ بیٹا ایک طرف وہ ہے تو تمہیں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی سب سے بڑی زندگی کی حقیقت ہے کہ کسی بھی لمحے وہ چمک دمک والی دنیا چھوٹ سکتی ہے اور یہاں ویرانے میں
انسان آئے گا اور آ کر ہی رہے گا، چاہے کتنی عمر پائے۔ پھر اس کے بعد آخرت ہے، آخرت کی سختیاں ہیں، تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق اگر وہ والدین اس کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ فرد تیار نہیں ہوتا جو شریعت چاہتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے کندھوں پر، جس سے خاندان بھی بہتر ہوتا ہے اور معاشرے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اس پر زور دیا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ تم انہیں ان چیزوں کا حکم کرو جس کا اللہ نے حکم کیا، اور ان چیزوں سے لوگوں کو منع کرو۔ تو تربیت کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ ہم ذرا اپنے گھروں کا ذرا مشاہدہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ترجیحات کے اندر تو یہ کہیں لسٹ میں آتا ہی نہیں کہ اللہ کا فرمان، اللہ کی منع کردہ چیزیں، فکر آخرت، جنت کا تصور کے بچے کے اندر جنت کے حصول کا ایک جذبہ بیدار ہو، بالکل پورا کاغذ ہو رہا ہے اس کے ذہن پر، جو چاہیں لکھ دیں۔ لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا تو وہ نکل جاتا ہے۔ جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر بچے کہاں سنتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ ایسی صحبتوں میں مسلسل رہیں جو اچھی نہ ہو، یا بس ان کو ایک ہی درس گھر میں سے ہی مل رہا ہو کہ بیٹا پڑھو لکھو پیسہ کماؤ گے تو تمہاری بھی ترقی کا باعث بنے گا۔ یہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو ایک معیار قائم کرنا ہوتا ہے بچے کے سامنے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو کہیں کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط کام اگر کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھا کام کر کے آئے تو اس کو شاباش دینی چاہیے، اور یہ تصور کہ ہاں یہ کام اس سے اللہ خوش ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے کے ذہن میں ایک اسٹینڈرڈ اور معیار بن جائے گا کہ اس کا مطلب وہ کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوگا، اور وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ معیار کون قائم کرے گا؟ والدین قائم کریں گے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ والدین کا اپنا حال اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے کہ نہ دین سیکھتے ہیں، نہ نماز فرائض کی ادائیگی کا کوئی اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں، نہ گناہوں کی معرفت ہے، ظاہری گناہ کیا باطنی گناہ کیا، بس ایک جسم ہے جو کھا پی کر بڑا ہو گیا اور روحانی ترقی کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جسم تو باہر بھی آپ کو حیوانات کی شکل میں بھی مل جائیں گے۔ میں کتے بلے کہتا ہوں لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے۔ حیوانات کا ایک پولائٹ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ حیوانات کو بھی ہم خوراک دیں گے اس کا جسم بھی بڑا ہو جائے گا، اسی طرح ہمیں بھی خوراک دیں گے تو ہمارا بھی جسم بڑا ہوگا۔ تو کیا کوئی تفاوت، کوئی فرق ہم میں انسانوں میں جو اشرف المخلوقات ہیں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے اندر صرف نفس رکھا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے۔ گٹر میں سے پانی پی لے گا، پیاس بجھا لے گا، لیکن ہمیں عقل و شعور دیا تو گندگی سے کراہت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی گندگی، گناہوں کی گندگی، اس کا تصور انسان کے ذہن میں اگر بچپن سے پیدا نہیں کیا جائے گا تو پھر والدین بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، میدان معاشر میں ان کی گرفت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب اگر آپ کسی کو نمازی بنا دیں، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ کسی نے پوچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کافی زیادہ نمازیں پڑھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا میں 5 نمازیں فرض ہیں، میں 50 نمازیں پڑھتا ہوں۔ 50 نمازیں 5 فرض ہیں، 5 تو اپنی پڑھتا ہوں اور 9 لوگوں کو نمازی بنایا، 45 وہ ہو گئے۔ تو اگر آپ کسی کو نیکی کے کام پر لگا دیتے ہو تو جب تک وہ اس نیک کام پر عمل کرتا رہے گا اسے بھی ثواب حاصل ہوگا، اور عمل کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اگر کسی کو گناہ پر لگا دیا تو حضور نے فرمایا من سن سنۃ حسنۃ، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا وعمل بها بعد، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس ایجاد کرنے والے کے لیے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا عمل کرنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ بندہ سوچتا ہے اچھا اس کو بھی مل جائے گا، اس کا مطلب عمل کرنے والے کا کچھ کم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور عمل کرنے والے کے اجر میں سے
بات میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا پیرالل بیان فرمایا تھا مقابل کہ من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا فعمل بہا بعد، اور اس کے بعد اس برے طریقے پر عمل کیا گیا، فعلیہا مثل وزر من عمل بہا، تو اس شخص پر اتنا ہی وبال ہوگا جتنا عمل کرنے والے پر وبال ہوگا، گناہ ہوگا۔ ولا ينقص من اوزارهم شيء، اور اس گناہ کرنے والے کے وزن میں بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو پورا اس کا بدلہ گناہ ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا تھا ہر بار اس کو گناہ ملے گا۔ جیسے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جس کے ساتھ قاف آتا ہے اس نے قتل کیا تھا، حابیل قتل ہوا تھا اور قابیل سے یاد رکھ لیں کہ یہ قتل کیا تھا، تو اب اس نے بنیاد ڈال دی قتل کر دی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اب جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے، ہر ایک قتل کرنے والے کو تو گناہ ہوگا، لیکن جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا وبال جو ہے مجموعی طور پر اس قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو کتنا بڑا ہوگا، تو بندہ اس پر قیاس کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو والدین پر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری رکھی ہے، اور صیغہ امر کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ جو امر کا صیغہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، اور اس فرض کے ترک کی وجہ سے اولاد پھر جتنے گناہ کرتی ہے پھر والدین کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ہاں اگر والدین نے پورا اہتمام کیا، سکھایا، خود بھی عمل کر کے دکھایا کہ نماز کا کہہ بھی رہے ہیں اور خود بھی کر کے دکھا رہے ہیں، سچ کا کہہ بھی رہے ہیں اور خود سچ بول کر بھی دکھا رہے ہیں، تو جو قول وہ اولاد کے سامنے رکھ رہے ہیں عملی طور پر اس کی ایک عملی شکل بھی پیش کر رہے ہیں، خود بھی عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تو آپ نے منتقل کر دیا۔ جب آپ نے منتقل کر دیا، اب اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر وبال ہے۔ لیکن اگر والدین ابتدا سے اس فرض کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ان پہ بھی وبال ہوگا۔ شروع سے ہیو اور ہیو ناٹ کی جگہ کا مسئلہ چل رہا ہوگا، ذہن میں ایک ہی چیز کہ تو انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، فلاں بن جا، یہ برا نہیں ہے، لیکن برا اس وقت ہو جاتا ہے کہ دین سے بالکل آنکھیں بند کر لیں، تو ایک ہی پیسہ پیسہ پیسہ، دولت 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 کا تصور اگر اجاگر کیا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ہی تصور قائم ہوگا کہ بھائی چاہے جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ ہو حل ہونا چاہیے، اس کی بڑی لذت ہے، بڑی خواہشات پوری ہو جاتی، تو ہم نے ہی کو تصور پیدا کر دیا، تو اب ہم کیا توقع سے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا کوتاہی اگر والدین کریں گے تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں ان کی گرفت کی جائے گی، اور یہی اولاد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو نے ہمیں ان کے سپرد کر دیا، اور پھر انہوں نے جس راستے پر ڈال دیا ہم چل پڑے، انہوں نے اپنی محنت کی کمائی ہماری تعلیم پر خرچ کی، ہمیں ساری دنیاوی علوم سکھائے، لیکن انہوں نے علم دین سکھایا ہی نہیں، اس راہ پر ڈالا ہی نہیں، تو پھر سب سے بڑے مجرم تو یہ، تو لہٰذا یہ قیامت کے دن جس اولاد کے لیے اس قدر ہم کوششیں جو کر رہے ہوتے ہیں، یہی اولاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہوگی کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، تو نے ان کے سپرد کیا، انہوں نے جس راہ پر ڈالا ہم ڈل گئے۔ لہٰذا میں جو ایسے افراد کے جو ضعیف العمر ہیں اور وہ اپنی اس فرض کو پورا نہیں کر سکے، اور اب ہاتھ سے معاملہ نکل گیا کہ اب بڑے ہونے کی اولاد کہاں سنتی ہے، کہاں سمجھتی ہے، تو بس ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کو اچھائی کی طرف مائل کرنے کی بات کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اس فرض سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری گرفت نہ فرمائے، ورنہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اولاد کے حقوق سے متعلق ایک پورا رسالہ 24ویں جلد میں مرتب فرمایا، اور احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ نے حدیثوں سے ہی یہ حقوق بیان فرمائے، اور ان میں بعض حقوق ایسے ہیں کہ جو واجب ہے، والدین پر لازم ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ مستحب کے درجے میں ہیں، اگر کریں گے تو اولاد کے لیے اس کے بہتر ثمرات اور والدین اور اولاد کے درمیان مضبوط تعلق اور رشتے کا سبب اور باعث ہوں گے۔ چنانچہ
آپ نے یہ فرمایا کہ میں وہ دیکھ کر آپ کے سامنے یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو اولاد سے وجود اولاد سے بھی پہلے ابھی اولاد آئی نہیں ہے اور اس کی پلاننگ کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل قوم میں نہ کرے، یعنی اچھے خاندان میں کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر جس قوم میں شادی کی جاتی ہے پھر اسی اعتبار سے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ اور یہ سارے احکام، یہ جتنے بھی حقوق اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے ہیں، یہ احادیث کی روشنی میں ذکر فرما، اور اختصار کے ساتھ آپ نے حدیثوں کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ نمبر وائز حقوق بیان کر دیا۔ دوسرا ہے دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ دینداری ضروری ہے، کیونکہ اگر عورت دیندار ہوگی تو اسی کے ہاتھ میں نسلوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگی، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہوگی، تو وہ وہی چیزیں سکھائے گی جو سیکھ کر آئی ہے۔ لہٰذا اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور نے بھی فرمایا اس سلسلے میں کہ تم کا کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کے مال، جمال، اس کے خاندان اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار کو ترجیح دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری خوبیاں نہ تلاش کرے، لیکن ٹھیک ہے اگر کوئی خوبصورت ہو، مالدار بھی ہو، اچھا خاندان بھی ہو اور دیندار بھی ہو تو یہ دونوں لگا کر، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ تفاوت ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک خوبصورت ہے ایک لڑکی لیکن دینداری اس میں نہیں ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایک عام صورت کی ہے لڑکی لیکن وہ دیندار ہے۔ تو اب یہ تفاوت ہو گیا، خوبصورت کو منتخب کریں یا دیندار کو، تو حضور نے رہنمائی فرما دی فاظفر بذات الدین، تم دیندار کو ترجیح دو، اس لیے کہ نسلوں کی پرورش۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے فوائد عارضی ہیں اور اس کے فوائد دائمی ہیں، تو کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے؟ جس کے فوائد دائمی ہیں، کہ مال اور جمال وقتی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حسب نسب کا فائدہ اپنے مقام پر کہ حسب نسب جو ہے جس خاندان کی ہے والے بنتے اسی خاندان کی رہے گی، نسب ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کا فائدہ ایک حد تک ہے۔ لیکن جو چیز کردار سازی میں معاون ہوتی ہے وہ دینداری ہے۔ لہٰذا وہ دینداری ایسی چیز ہے کہ نہ صرف بچے کو دیندار بنائے گی بلکہ آگے آنے والے نسلوں میں یہی چیز منتقل کرنے کا سبب بنے گی۔ تو کون سی چیز دیر پر فائدہ دے رہی ہے؟ دینداری۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بالکل یہ حکمت پر مبنی آپ کا ارشاد ہے کہ جب ایسا ہو جائے، تقابل ہو جائے تو دیندار کو ترجیح دے۔ تو اس لیے دینداروں کی یہاں شادی کرے کہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادت کا اثر پڑتا ہے۔ حبشیوں وغیرہ میں قرابت نہ کرے کہ ماں کا سیاہ رنگ بچے کو بدگماں نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کالے پھر کی شادی نہیں ہوگی، کیا نہیں، وہ ایک جیسے رنگ والے کر لیں، لیکن اگر انتخاب کی کا موقع جب آئے تو کوشش یہ کرے کہ اس پہ پھر اولاد پہ اس کا اثر پڑتا ہے، لہٰذا یہ اس کا بھی خیال رکھے۔ پھر نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرتے ہوئے زوجہ کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب یہ غیبی خبریں ہیں، ہم عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتے نا، یہ اللہ کے رسول نے بتائی، اور اللہ کے رسول کو کس نے بتائی؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے وحی فرمائی اور حضور نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما دی۔ اسی طرح سے شرمگاہ کی طرف نگاہ نہ کرے کہ بچے کے اندھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ اندیشہ ہے، حضور نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ چاہے تو اس اثر کو ظاہر فرما دے اور اللہ چاہے تو اس اثر کو ظاہر نہ فرمائے، لیکن حضور کی تعلیمات بہترین تعلیمات ہیں، کیونکہ خالق کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں۔ باتیں نہ کریں کہ بچے کے گونگے اور توڑلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اب یہ خطرہ ہے، اللہ چاہے گا تو اس اثر کو ظاہر فرما دے گا اس بچے کے حق میں، اور چاہے گا تو نہیں فرمائے گا۔ تو اگر کوئی چیز ہو سکتی ہو نقصان دے تو بندہ پریکاشنری میجرز لیتا ہے یا احتیاطی تدابیر کے طور پر بندہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ازدواجی تعلق کے درمیان کپڑا اوڑھنا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ بالکل جانوروں کی طرح تعلق قائم نہ ہو کہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اسے ذکر فرمایا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم
اپنے معاشرے میں ان کا تجربہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اثرات تو گھر سے بھی اثرات منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ بھی ہمارا ایسا ہی ہے. زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ نافرمانیاں ہیں، گناہ نظر آ رہے ہیں، بے پردگی عام ہے. یہ موبائل کی مصیبت ہمارے ہاتھ میں آ گئے، اور انٹرنیٹ اور 4G اور پتہ نہیں کون کون سا جی، رفتار تیز، سب رفتار کے پیچھے، اور پوری دنیا ہر طرح کی انفارمیشن تک ایکسیس ہے، فنگر ٹپس پر ہے. آپ کی دنیا بٹن دباؤ جو چاہو گے کرو. تو یہ اس قدر اب تو صحبت کی خرابیاں عام ہو چکی ہیں کہ گھر میں بیٹھا ہے تب بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے بہت سارے اثرات ان چیزوں کے انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو فوراً سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہے. سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں. اب مولانا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کی پیدائش ہو، کوئی بھی موجود ہے، باپ موجود ہے تو باپ کا حق ہے وہ اذان کرے. وہ مولانا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کب آئے گا، 1-2 گھنٹے لگا کر بلانے جا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ریکویسٹ. وہ الگ بات ہے کہ کسی کی عقیدت کسی سے ہو، کوئی عالم دین سے عقیدت رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ ان کو فون کروں گا آئیں گے، ایک تعلق ہے، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام طور پر جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ مسجد کے ائمہ کرام وغیرہ کا انتظار کیا جاتا ہے. تو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ خود اپنے بچے کے دائیں سیدھے کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں تکبیر کہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان کے خلل سے محفوظ رہ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی جلدی یہ آواز بچے کے کان میں پڑنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا اس کی برکات ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب ہم ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا قابل یقین ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں موجود کوئی چیز اثر بعد میں دکھائے گی. اللہ کے حبیب کا فرمان اور ساری کائنات اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور جو حضور نے برکات بیان کی اگر میں اس پر عمل کر لوں گا اور کامل یقین رکھوں گا، اس کی برکات ظاہر ہوگی. کیونکہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے نا. اگر کوئی خوراک میں کھاتا ہوں اور وہ میرا پیٹ بھر دیتی ہے تو کیا خوراک نہیں طاقت ہے؟ نہیں، خوراک میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. اللہ چاہے آپ دیگی کی دیگی کھا جائیں، پیٹ نہ بھرے. آپ پانی کے ڈرم پی جائیں، پانی پیاس نہ بجھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو آزمایا تھا. ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے اور بہت پیاس کی شدت تھی، اور ایک دریا آ رہا تھا آگے، شدید پیاس ہو رہا ہے کہ کیا پہلے سے تصور کرتا ہے کہ خوب پانی پیٹ بھر کر بھی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ ایک چلو سے زیادہ کوئی نہیں پی گا. اب بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا. ایک چلو پانی پیا، باقیوں نے خوب پیا. تو اللہ تعالیٰ نے تاثیر ختم کر لی. جس نے ایک چلو پیا اس نے ایک چلو میں پیاس بجھا دی، اور جو پیتا جا رہا ہے اس کی پیاس بڑھا رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، وہی اثر کرنے والا ہے حقیقت. جس چیز میں چاہے اثر پیدا فرما دے، جس چیز سے چاہے اثر نکال لے. تو یہ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں اس پر مومن کا کامل یقین ہونا چاہیے. جب یقین ہوگا اور اس یقین کے ساتھ نہیں عمل کرے گا تو اس کی برکات بالکل ظاہر ہوگی. پھر فرمایا اذان دینے کے بعد چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فارغ حسن ہے. یعنی کوئی میٹھی چیز جو ہے، اور کھجور حضور کو پسند تھی تو کھجور جو ہے گرنے سے چبا کے بالکل ریشہ ہو جائے، تھوڑا سا جو ہے اس کو اس کی مٹھاس تاکہ محسوس ہو کہ پہلے ہی میٹھی چیز گئی ہے تو اس کے اخلاق بھی میٹھے ہو جائیں. میٹھے سے میٹھے کا ارادہ تو یہ حضور نے فرمایا ہے. اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور میں اس کے اخلاق کی بہتری نہیں رکھ سکتا؟ یقین کامل کے ساتھ. لیکن ہم یہ کب کریں گے جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوں تب. پچھلے ہفتے جو طلاق کے مسائل وغیرہ بیان ہو رہے تھے، طلاق کا وقت وغیرہ ذکر کیا تھا، تو لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ طلاق کا بھی کوئی ٹائم ہونا ہے، طلاق کی بھی کوئی حالت ہوتی ہے. ہمیں ہوتی ہے، وہ ہمیں اس لیے اجنبی محسوس ہو رہا ہے کہ ان تعلیمات شرع سے ہم نے انس حاصل ہی نہیں کیا، کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، تو ہمیں بالکل اجنبی محسوس ہوتی ہے. لیکن بالکل ان چیزوں کا بھی ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غصہ آیا اور 1 2 3
طلاق طلاق طلاق، نہ کوئی ٹائم نہ کوئی کچھ کہ بھائی کس حالت میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے، کس حالت میں نہیں دی جاتی ہے، کس حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، کتنی ایک ساتھ اگر زیادہ طلاقیں دیں گے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں معلوم، بس اس کو یہ معلوم ہے طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن باقی کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شدید پہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ دو درس نے اس پر کر لیے۔ بارہ علم جو ہے وہ بہت برکت والی چیز ہے، فرمایا کہ یہ حلاوت جو ہے مٹھاس جو ہے اخلاق کی فعال حسن ہے۔ ساتویں روز اگلا 10واں حق بیان فرمایا کہ ساتویں روز نہ ہو سکے تو 14ویں روز۔ اس میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مستحب کے درجے میں ہیں، لازم نہیں ہے، لیکن اولاد کو اس کے فوائد پہنچے گا اور شوہر کو بھی اس کے فائدے پہنچے گا۔ تو فائدے اگر بیان کر دیے جائیں تو انسان رغبت کرتا ہے کسی بھی چیز کے اندر۔ ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو کیا اس کے فیچرز ہی بیان ہوتے ہیں، بہتری میموری ہے، یہ کیمرہ جو ہے فلاں چنی اور چنا، بندہ مائل ہو جائے۔ تو یہ وہ فوائد ہیں جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان ہوئے، تو فوائد سے کہ انسان کا مسلمان کا دل اس کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ 7ویں روز اور نہ ہو سکے تو 14ویں روز اور نہ ہو سکے تو 21ویں دن عقیقہ کرے، بیٹی کے لیے 1 جانور قربان کرے اور بیٹے کے لیے 2 جانور قربان کرے۔ تو یہ گویا کہ بچے کا رہن ہے، یعنی بچہ اس کے بندے نے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ قربانی کر دیتے ہیں تو اس کی دعائیں وغیرہ پڑھ کر دیکھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی دعائیں کرتے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے بالوں کے بدلے میں، جانور کے بالوں کے بدلے میں بچے کے بالوں کی خلاصی ہو، اس کی ہڈیوں کے بدلے میں اس کی ہڈیوں کی خلاصی ہو، تو پورا جو ہے نا بچہ گویا کہ گروی ہوتا ہے۔ جب یہ عقیقہ ہو جاتا ہے تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے اور اس کی اپنی برکات ہیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ تقسیم کے سلسلے میں کہ یہ سب استعمال کر سکتے ہیں گوشت، لیکن 1 ران بھائی کو دے کے بچے کی طرف سے شکرانہ، یہ پرانے دور کے اعتبار سے، یعنی اب اگر آپ کریں گے تو آپ 1 ران جتنا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیں، غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد اگلا بیان فرمایا کہ سر کے بال کو کروائے 7ویں دن، بالوں کے برابر چاندی توڑ کر خیرات کرے، یہ سب مستحبات میں سے ہیں، حضور نے ایسا کیا ہے۔ سر پر زعفران لگائے، نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکی ہوگا، شکایت کرے کہ اللہ انہوں نے میرا نام ہی نہیں لکھا۔ تو کچا بچہ بھی جو گر جاتا ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں حضور نے بیان فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی نام مقرر کریں۔ پھر نام کی بات یہ فرماتے ہیں کہ برا نام نہ رکھے کہ بدفعال ہے، کیونکہ برا نام رکھیں گے تو نام کے اثرات طبیعتوں پر پڑتے ہیں۔ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوا کہ کفار جو ہے وہ اسلام قبول کرتے تھے اور ان کے نام میں کوئی خرابی ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کے نام کو تبدیل فرما دیا۔ بعض ایسے نام تھے کہ جس میں بہت زیادہ بڑائی والا معنی تھا، جیسے برہ، ایک خاتون کا نام برہ تھا، بہت زیادہ نیکوکار، تو حضور نے اس نام کو تبدیل فرما دیا کہ ایسا نام کہ جس میں بہت بڑائی والا معنی ہو، تو یہ منع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں کون کتنا پاک ہے، کتنا متقی ہے، کتنا ستھرا ہے، لہٰذا ایسے نام نہ رکھو جس میں بہت زیادہ بڑائی والا معنی ہو۔ تو بڑائی والا معنی رکھنے میں یعنی کچھ نہ کچھ تو طبیعت پر تکبر پیدا ہونا، اس طرح کی چیزیں انسان کی طبیعت پر اثر کرتی ہیں، لہٰذا اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ برا نام نہ رکھے۔ عبداللہ، عبدالرحمن، حامد، احمد، اسی طرح انبیاء، اولیاء اور اپنے بزرگوں میں جو نیک لوگ گزرے ان کے نام پر نام رکھے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یونیک نام رکھنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے اوٹ پٹان نام لے کر آ جائیں گے۔ اور لاریب، اب یہ لاریب کوئی نام ہے، یہ تو ایک وہ لفظ ہے، لاریب نہیں ہے کوئی شک، اب یہ نہیں ہے کوئی شک، یہ تو جملے ایک جملہ ہے۔ بھئی کیا ہوا کہاں سے قرآن میں آیا؟ تو قرآن میں تو فرعون بھی آیا ہوا، پوچھیں گے نہیں، ایک یونیک کام کرنا۔ انعمتا، اب انعمتا تو فعل ہے، نعمت دی تو نے، اب یہ نام رکھیں گے، فعل تو یعنی فعل تو نام نہیں رکھتے،
فعل تو نام کے طور پر استعمال نہیں ہوگا. کوئی کسی کا نام یہ رکھ سکتا ہے میں جا رہا ہوں، اس کا نام میں جا رہا ہوں، یہ فعل ہے. فعل نام میں کھا رہا ہوں، اس کا نام ہے میں کھا رہا ہوں. تو انعمت کا مطلب ہے نعمت دی تم نے، تو یہ نام ہے ہی نہیں، یہ تو فعل ہے. نام کے لیے تو ناؤن چاہیے، اسم چاہیے، وہ اسم رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ رکھ رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب نام. تو بہت سارے نام ہیں ایسے ایسے نئے نئے نام آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کو یونیک نام چاہیے تو وہ بھی آپ کو ملیں گے اسلام میں. آپ بخاری اور مسلم کھول کر دیکھ لیں، حدیثوں سے پہلے جو ہے، حدیثوں کے متن سے پہلے راویوں کے نام ہوتے ہیں. ان فلاں، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اتنے سارے نام ذکر ہوتے ہیں، یہ سارے راویوں کے نام ہیں. آپ حدیث کی کتاب کھولیں، جو نام آپ کو پسند آئے وہ رکھ لو. بزرگوں کے نام ہیں، حدیث روایت کرنے والوں کے نام ہیں، بزرگوں کے نام. تو یونیک نام بھی آپ کو بہت سارے اس میں مل جائیں گے، لیکن ہمیں اور ایسا نام کہ جو جس میں کفار سے مشابہت ہو، ایسا نام رکھنا گناہ ہوتا ہے، منع ہے، مکروہ تحریمی ہے. کہ اگر کوئی ہندو والا نام رکھ لے تو اب جیسا آپ کو نام بتایا گا اگرچہ وہ مسلمان ہے، انیل نام رکھ لے تو. یہ ایک بینکر کا میں نے نام سنا تھا، تو اس نے جب نام بتایا تو میں نے کہا اچھا غیر مسلم ہوتا نہیں، مان اللہ مسلمان انیل نام. تو میری پھوپھی نے رکھا، بھائی پھوپھی نے تو رکھا تھا، لیکن آپ یہ دیکھو تو صحیح، یہ کفار سے مشابہت ہے اس میں، اور یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے کہ سننے والا فوراً سمجھے گا غیر مسلم. اسی طرح جان اور پیٹر نام رکھ لیں گے تو اس میں کفار سے مشابہت ہے، تو ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا. اور فرمایا کہ خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کی بے پایاں برکت بچے کے لیے دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو اگر لڑکا پیدا ہو پہلے لمحے تو اس کا نام محمد رکھ دیں، چاہے 10 لڑکے ہوں محمد. پھر پکارنے کے لیے علیحدہ نام رکھ دیں کہ بھائی میں زبیر نام سے پکاروں گا، اس کا اصلی نام محمد ہے اور میں زبیر کہہ کر پکاروں گا. اس کا اصلی نام محمد ہے اور میں اس کو عبداللہ کہہ کر پکاروں گا. اس کا اصلی نام محمد ہے اور میں اس کو عثمان کہہ کر پکاروں گا. پکارنے کے لیے الگ. تو یہ رکھنے والے کے لیے بھی اس میں بڑی فضیلت کے پہلو ہیں. اور جب محمد نام رکھ دیا تو فرمایا جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم بھی کریں. پتہ چلا محمد کہہ کر گالی دے رہا ہے تو یہ بہت زیادہ برا بلا گیا ہے. تو اس میں پھر تھوڑی سی احتیاط کہ وہ نام پکار کر کم سے کم نہ کرے. مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے جس کا نام محمد ہے. مارنے میں، برا کہنے میں احتیاط رکھے، یعنی بہت بے دردی سے. جو مانگے بروجہ مناسب دے، یعنی بچہ جس چیز کا مطالبہ کرے تو اب ماں باپ کو معلوم ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر بہتر ہے اور گنجائش بھی ہے تو پھر بچے کو وہ چیز دینی چاہیے کہ اس سے والدین اور اولاد میں تعلق مضبوط ہوگا. بچہ کم سے کم یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں میرے والد صاحب مجھے میرے والد دلا کے دیں گے. وہ دوسروں کے سامنے بھی بڑے روب سے کہہ رہا تھا میں بھی اپنے ابو کو کہوں گا نا مجھے دلا کے دیں گے. تو ایک تعلق کی مضبوطی اس میں پیدا ہوتی ہے. پیار میں چھوٹے لقب اور بے قدر نام نہ رکھیں. وہ پپو اور گڈو اس طرح کے بچے وغیرہ یہ جو نام رکھ دیتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام جب پڑھ جاتا ہے تو یہ پڑھا ہوا نام نکلنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے. جو نام ہے اسی نام سے پکارا جائے. اگر بچہ پریشان ہوتا رہتا ہے ساری زندگی، خاندان میں مشہور ہو گیا تو پھر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ گڈو کو اس کے اصلی نام سے کسی نے پکارا. اور کبھی اصلی نام کہیں کسی چیز میں لکھنا ہو نا، نکاح نامے وغیرہ میں، تو پوچھتے پھرتے ہیں کیا لکھو گڈو. گڈو کا اصلی نام کسی کو پتہ ہی نہیں، شاید گڈو خود بھی بھول گیا ہو اور وہ نام دیکھنے کے لیے شناختی کارڈ نکال کے دیکھیں گے میں اصلی ہے. تو یہ بہت زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور بعض اوقات اگر کسی عورت کا دودھ پلوانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ بھی دیکھ لے کہ ایسی عورت کا دودھ پلائے کہ جو شریف القوم ہو اور بد افعال اور رسد کے دودھ سے بچائے. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے، لہذا وہ بد فعلی کا اثر جو ہے پھر
اولاد میں کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ بچے کا نفقہ اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے۔ اب یہ واجب حق بیان کر دیا کہ بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا نان نفقہ یہ باپ پر لازم ہوتا ہے، اور نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی اسی میں آ جاتی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بھی کرنا اور اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرنا یہ باپ پر لازم ہے۔ اپنے حوائج یعنی جو اس کی ضروریات ہیں اس کو والد کو پورا کرنے کے بعد اس کے پاس جو مال بچا ہوا ہے اگر وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ بھائی مسلمان حق رکھتے ہیں، مسلمان سے زیادہ رشتہ دار حق رکھتے ہیں، رشتہ دار سے زیادہ قریبی رشتہ دار حق رکھتے ہیں، قریبی رشتہ دار سے زیادہ اہل و عیال حق رکھتے ہیں، اہل و عیال سے زیادہ اولاد حق رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ پرور اور قریبی تعلق والدین کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اولاد پر خرچ کرنے میں دوسروں کے مقابلے میں اولاد کو ترجیح دی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، دنیا کو بانٹ رہے ہیں اور بچے پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے کہ جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جو تو دیگر مسلمانوں میں خرچ کرتا ہے۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ حضور نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے، لہٰذا اپنے اہل و عیال پر، والدین پر، بہن بھائیوں پر، اپنی اولاد پر مال پہلے صرف کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے دیگر افراد کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد 27واں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ بچے کو پاک کمائی سے روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں ڈالتا ہے۔ اب بچے باپ جو ہے رشتوں سے وہ کما کے لا رہا کھلا رہا ہے اور وہی سمجھ رہا ہے کہ میرے پر حوالدار ہے، یہ خبیث مال ان میں وہ غیرت ایمانی کب بیدار ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کس کو پتا نہیں چلتا کہ باپ کی تنخواہ اتنی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اور پیسہ دیکھو تو کتنا لے کر آ رہا ہے۔ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں نا تو وہاں کیا حال ہے، کوئی ایک کام ہوتا ہے بغیر پیسے دی حق کے ثابت، جب آپ کو حق کے ثابت ہے تو آپ کے لیے رشوت دینا تو جائز قرار پاتا ہے، لیکن لینے والے کے لیے ابھی حرام ہوگا۔ ہاں، ہم اگر ناجائز کام کروائے ہوں تو ہم بھی گناہ گار، دینے والا بھی اور لینے والا تو وہی ہے۔ ہر جگہ رشوت ہے، اور یہ رشوت لے کر جا رہا ہے وہ بنا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جسم جو گوشت حرام مال سے بڑا وہ اسی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، مجھے کون پکڑ سکتا ہے، جس کو جو چاہوں 5 لاکھ لکھ دو، 2 لاکھ لکھ دو، جو چاہوں کرو، ابھی تو کر لے گا، لیکن اگلے لمحے جب موت واقع ہوگی پھر اس کے بعد کیا حال ہوگا؟ پھر وہ ہے بدلنا ہے۔ جس کے ساتھ ظلم کیا وہ بات کا مسئلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ مستقبل میں حقوق العباد پر بات کریں گے۔ اب یہاں پر بچے کو حلال کمائی سے کھلائے کہ ناپاک مال ناپاک عادتیں ڈالتا ہے، اور مزید فرمایا کہ اولاد کے ساتھ جو ہے نا وہ خود اکیلا نہ کھاتا رہے بلکہ اولاد کو بھی اپنے مال سے کھلائے۔ بعض والدین کی عادت ہوتی ہے، خصوصاً والد صاحب کی، کہ وہ بازار میں گھوم کر کے اپنا کام سارا کر لیتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے نا وہ محروم رہ رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی خواہش پر اولاد کی خواہش کو ترجیح دینی چاہیے کہ اگر زیادہ ہے تو چلو مل بانٹ کے کھا لیا، اور کم ہے تو اولاد کو فوقیت دینی چاہیے کہ حضور نے حدیث بیان فرمایا۔ اسی طرح خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر اور لطف کا برتاؤ رکھے۔ یہ امانتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، تو لطف اور مہربانی کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے۔ حضور علیہ السلام کے طرز عمل سے معلوم ہے نا، تو تقریباً تمام والدین کرتے ہیں، لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو قریب بھٹکنے نہیں دیتے ہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں کرتے۔ اس لیے اس کی وجہ سے بچے کے دل میں والدین کے لیے اور خاص کر والد کے لیے تنگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب والدین کو والد صاحب کو کمزوری کی حالت میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ بھی وقت نہیں دیتے ہیں اور قریب نہیں آتے ہیں، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کریں، ان سے ان کی دل جوئی، دلداری، رعایت اور محافظت ہر وقت، حتیٰ کہ نماز و خطبے میں بھی ملحوظ
کی حفاظت۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کے دوران یعنی خطبہ جو ہے جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے بھلائی کی بات کی اس نے بیکار کام کیا۔ حالانکہ بھلائی کی کام کسی کو اچھی بات بتا دینا، لیکن خطبے کے دوران اگر بھلائی کی بات بھی بتائی تو حضور فرماتا ہے اس نے لغو کام کیا۔ اور بعض اوقات دیکھا گیا لوگ آئیں گے اور کھڑے رہیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، جگہ تلاش کر رہے، یہ سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں آئیں گے نیکی کمانے کے لیے، جمعہ فرض ادا کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اس میں بھی انسان لا علمی کی بنیاد پر گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ دوبارہ حضور نے اتنا یعنی جہاں یہ اتنی سختی خطبے میں ارشاد فرمائی اولاد کے لیے فرمایا کہ جیسا کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اب وہ بچہ جب دوڑتا ہے تو لڑکھڑاتا بھی ہے، حضور نے محسوس فرمایا کہ گر جائے، حضور نے خطبہ موقوف فرمایا، ممبر سے اترے اور جا کر اٹھا لی۔ تو یہ اولاد سے اولاد کی اولاد ہے، یعنی حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادہ ہے، حضور نے اتنی محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ تو اس لیے یہاں پر امام اہل سنت نے اس سب کو بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ ان کی حفاظت کا جب معاملہ ہو تو نماز اور خطبے میں بھی محفوظ رکھے۔ یہ بعض اوقات جو ہے یہ شہزادے حضور کے سجدے کی حالت میں حضور کے عید مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں تو حضور سجدوں کو طویل فرما دیں گے کہ جب یہ اپنی مرضی سے اتر جائے کہ یہ بیٹھا رہے اور میں کھڑا ہو جاؤں، یہ گر جائے چھوٹ جائے لگ جائے، تو اس کی حفاظت مقصود تھی۔ تو خطبے میں بھی احتیاط یعنی خیال رکھا اور نماز میں بھی خیال رکھا۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ والد صاحب خاص کر کے غصے میں ہوتے ہیں تو بہت بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ بعد میں اگر خود ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ اسی طرح والدہ جو ہے وہ کوئی غلط کام اس نے کر دیا، کچھ شکایت ہوئی وہاں کو تو ماں نے بدوائیں دینی، اب پھر کچھ ہو جاتا ہے تو یہی سب پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی لکھا کہ والدین اولاد کو اگر کوئی کام کہنا ہو تو حکم کی طرز پر نہ کہیں، مشورے کی طرز پر کہیں تاکہ وہ اگر پورا نہ کرے تو حقوق والدین یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن اس کی اس وجہ سے گرفت نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن جب یہ گرفت میں مبتلا ہو رہا ہوگا تو والدین ہی کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی کام بھی کہنا ہے تو بیٹا ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ کر دینا بیٹا، تو حکم کی طرز پر نہیں بلکہ اس طرح سے کہیں کہ ارشادی ہو، بالکل سختی والا حکم کہ بھائی تو یہ کرنا ہی ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات اس طریقے پر حکم دے کے اولاد جو ہے اس والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر بہت سارے کبیرہ گناہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں نہ چلی جائے، تو اس کا اہتمام والدین ہی کر سکتے ہیں، والدین ان کو بچا سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم خیر خواہی طلب کرتے ہیں اپنی اولاد کی دنیا میں دیگر اذیتوں سے مصیبتوں سے بچاتے ہیں نہیں بچاتے ہیں، ذرا کچھ ہو جائے تو ہسپتال لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنا سرمایہ بھی اس پر لگا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کسی مشقت میں اپنی اولاد کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے۔ لہٰذا اگر حکم بھی دے تو ایسے انداز سے دیں کہ وہ حکم نہ بنتا ہو، تاکہ وہ اگر نہ پورا کرے تو حقوق کے والدین کہ جو کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بڑی سخت گرفت ہوگی اس میں آپ کا بچہ مبتلا ہو جائے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ والدین ہی کو اس کی اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ وہ تو کرے گا سب کرے گا، لیکن والدین اپنی اولاد کو جب جہنم میں گرتا ہوا یا سزا پاتا ہوا دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ کچھ حقوق مزید باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بالکل حقوق سے ہی شروع کریں گے، اور یہ 70-80 حقوق میں یہ ایک بار بیان ہو جائے، پھر یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔